مسلم خاتون کا ہندو مرد سے نکاح۔ ہمارے ہندوستان میں کئی ساری عورتیں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے مرتد ہو رہی ہیں۔ براہ مہربانی ان کے لیے آپ کوئی پیغام بھیج دیں۔ دیکھیں، مسلمان عورت کا کسی بھی غیر مسلم مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح کسی مسلمان مرد کا ہندو لڑکی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ نکاح نہیں، یہ زنا ہے، ساری زندگی بدکاری کا گناہ ملے گا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بعض لڑکیاں اسلام ہی چھوڑ دیتی ہیں، دیکھیں اس کی قدر اس وقت ہوگی جب میدان حشر قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں بہت فرق رکھا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سب سے بڑی دولت ہے نا، سب سے بڑی دولت وہ ایمان کی دولت ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو سب کو ایک جیسا مقام دے دے، سب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں۔ قرآن میں سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ام نجعل المسلمین کالفجار، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو لوگ اسلام لائے، جو فرما بردار بن کے رہے، ہم ان کو فاسق فاجر جیسا مقام دے دیں گے؟ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خدا کو مانے نہ مانے ایک ہی بات ہے، رزلٹ سب کا ایک ہی جیسا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے، اس کے عدل کے خلاف ہے، اس کے انصاف کے خلاف ہے کہ کوئی اسے مان کے آئے اور نہ مان کے آئے تو سب کا سلوک ایک جیسا ہو، سب کا انجام ایک جیسا ہو، مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ بھی ایمان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں ایمان، لبرلزم سے متاثر ہو کر، آج دنیا کی مادی ترقی سے متاثر ہو کر، غیر مسلموں کی دنیاوی ترقی سے متاثر ہو کر، تو کل وہ بہت شدید پچھتائیں گے۔ ایمان کی ویلیو اگر آپ نے پوچھنی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھیں کیسے اپنے والد کے ایمان کی فکر کر رہے تھے وہ، کہ میرا باپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تاکہ میں اپنے والد کے لیے ان کے دنیا سے جانے کے بعد مغفرت کی دعا تو مانگ سکوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ایمان کی کتنی فکر کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ کلمہ پڑھ لیں، ایمان میں داخل ہو جائیں، تاکہ میں ان کے دنیا سے جانے کے بعد میں ان کے لیے مغفرت کی دعا تو کر سکوں میں، اور قیامت کے دن اللہ سے سفارش تو کر سکوں میں۔ لیکن ان کو بھی ایمان نصیب نہیں ہوا، کس قدر غمزدہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان کی قدر آپ نبی سے پوچھیں کہ اپنے والدین کے ایمان کی کیسی فکر کی انہوں نے، ہمیں فری میں ایمان مل گیا ہے، اس کی قدر نہیں ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد، جو لوگ اللہ کے منکر ہیں ان کا زمین میں گھومنا پھرنا، لائف کو انجوائے کرنا، ترقی کرنا، یہ ترقی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، یہ دنیا تھوڑے سے دنوں کا سامان ہے، تھوڑے سے دنوں کا، کتنی بھی ترقی کر لیں آپ قارون سے زیادہ دولت نہیں کما سکتے، آپ فرعون سے زیادہ پاورفل حکومت نہیں بنا سکتے، دونوں کا انجام ختم، موت ہے۔ تو جتنا بھی آپ آگے نکل جائیں بالآخر جانا قبر میں ہی ہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، سب سے بڑی دولت آپ کے پاس اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے۔ اسی وجہ سے قرآن اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ یوں دعا مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ایک دفعہ جب تو نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو ایمان سے پھیریے گا نہیں، ہمیں موت تک اس ایمان پہ قائم رکھ، اور اپنی طرف سے ہمیں خصوصی رحمت بھی دے۔ یہ پیغمبروں کی دعائیں اور اہل ایمان کی دعائیں قرآن مجید ذکر کرتا ہے۔ میرے پاس ایک ایکٹر کا فون آیا، بہت برائیوں میں پڑ گئی تھی وہ، اس نے مجھے بتایا کہ میں اتنی برائیوں میں گئی ہوں لیکن میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے پریکٹیکل لائف میں اسلام کو فالو نہیں کیا، جو کہ غلط کیا، کرنا چاہیے اسلام کو فالو، لیکن اس نے کہا میرے ساتھ کی جتنی ایکٹر تھیں وہ اسلام چھوڑ چکی ہیں، میں یہ سوچ کر اسلام پہ قائم ہوں کہ میرے پاس سوائے ایمان کے کوئی دولت نہیں بچی ہے، تو میں ایمان اسلام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، میں اسلام کا کبھی مذاق نہیں اڑاتی۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ مسلمان جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، گناہوں کی سزا کھانے کے بعد بالآخر ایک دن جہنم کی آگ سے نکلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سارے جہنم میں چلے جائیں گے جو بھی نافرمان ہوں گے، تو ایک وقت آئے گا، ایک طویل وقت گزرنے کے بعد جو غیر مسلم ہوں گے نا، وہ اہل اسلام کا مذاق اڑائیں گے جہنم میں کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تم بھی ہمارے ساتھ آگ میں جل رہے ہو، تو کیا فائدہ تمہارے مسلم ہونے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ غیر مسلم اہل ایمان کو تانا دیں گے نا کہ تم تو خدا کو مانتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے نبی کا، تو کیا ہوا، تمہارا اور ہمارا انجام تو سیم ہی ہے، برائیوں کی وجہ سے وہ مسلمان جہنم میں جل رہے ہوں گے، جو ان کی بدعمالیاں ہوں گی۔ تو جب یہ غیر مسلم ان کو یہ تانا دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو غیرت آئے گی اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جہنم سے نکالیں گے کہ یہ جو مجھے ماننے والے لوگ تھے نا، ان کا انجام اور نہ ماننے والوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی برکت سے بالآخر سزا کھانے کے بعد ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ آگ سے نکالیں گے، اور کیسا ہی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو بچا کے دنیا سے جائیں۔ ہمارے ایک استاذ کا میں واقعہ بھی سناتا ہوں، انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو میں بہت زیادہ غمزدہ رہتا تھا، تو کسی طرح تسلی نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے خواب میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب خواب
ख्वाब में आए, उन्होंने मुझे एक रुका दिया। वो रुका, वो पर्चा मैंने खोला तो उस पर्चे के अंदर एक और पर्चा था, वो मैंने खोला उसके अंदर एक और पर्चा, तो ऐसे पर्चों पे पर्चे निकलते जा रहे थे। आखिर में एक पेपर आया, उस पे लिखा हुआ था कि इस जमाने में ईमान पर मौत हो जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो कह रहे मुझे तसल्ली हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद इस्लाम में ईमान पर फौत हुए हैं। उस जुमले से मुझे तसल्ली हुई कि कोई बात नहीं, दुनिया से सबने जाना है, वालिद साहब भी चले गए, इस पे शुक्र अदा करना चाहिए कि ईमान के साथ दुनिया से गए। तो इसलिए हिंदुस्तान में और बहुत सारे मुल्कों में, यूरोप में, जहाँ गैर मुस्लिमों की अक्सरियत है, ऐसी खबरें आती हैं हमारे सामने कि मुस्लिम लड़की ने सिख से निकाह कर लिया, मुस्लिम लड़की ने क्रिश्चियन से निकाह कर लिया, मुस्लिम लड़की ने हिंदू से निकाह कर लिया। तो ठीक है, कर लें, दुनिया में कुछ नहीं होता, लाइफ को एंजॉय करें आप, आखिरत में अल्लाह नहीं छोड़ेगा, ये खूब समझ लें अच्छी तरह से। आखिरत अल्लाह ने सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई है जो अल्लाह को मानते हैं। और ये जिना है, ये निकाह नहीं है, इस पे मैरिज का लेबल आप लगा देंगे, लेकिन इस्लाम इसको मैरिज नहीं मानता, इस्लाम इसको जिना करार देता है। तो खैर, आपको इससे, बहुत से लोगों को इससे कोई गरज नहीं है कि इस्लाम क्या कहता है, वो कहते हैं कहने दो इस्लाम को, तो कोई बात नहीं, लेकिन आखिरत में जब अल्लाह दोबारा हशर कायम करेगा और अपने सामने हिसाब व किताब के लिए खड़ा करेगा, तो अल्लाह बता देगा कि इस्लाम क्या कहता था और उसकी क्या वैल्यू थी अल्लाह की नज़र में। तो आप अगर हशर के कायल ही नहीं, आप कहते हैं मर के मिट्टी होकर ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा हशर ही नहीं है, तो आप लाइफ को एंजॉय करें, जैसी चाहते हैं ज़िंदगी गुजारें आप। लेकिन कुरान बार बार कस्में उठा के कह रहे हैं कि मैं ज़िंदा करूँगा। जिस खुदा ने पानी से इंसान को बनाया, वो खुदा इस बात पर कुदरत रखता है कि इस मिट्टी को रिवर्स गियर लगा के दोबारा इंसान बना के अपने सामने खड़ा कर दे।